خدا نے اپنی جنت امام حسین علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ خانم صاحب ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جوش، جذبہ، عقیدت، محبت، ہر چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آج ہمیں آپ زیارت کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت فضیلت ہے۔ ہر معصوم نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بہت فضائل بتائے ہیں۔ میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث سناتی جاؤں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچو تو جیسے تمہاری نگاہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے گنبد پر پڑے، جیسے تمہاری نگاہ پڑے اسی وقت تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جیسے نگاہ پڑے وہاں پر پہلی جو دعائیں مانگو گی دل سے وہ تمہاری اسی وقت قبول ہو جائیں گی۔ بہت فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتی ہوں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے فرزند رسول، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، مجھے اس کا جواب آپ سے لینا ہے۔ مولا یہ بتائیے کہ آخر خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پوری جنت واجب کیوں کر دیا؟ سبحان اللہ۔ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر خداوند متعال نے ایسا کیوں حکم دیا؟ چھٹے امام نے ایک سوال پوچھا اسی شخص سے کہ بتاؤ، مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے گیا۔ جب وہ شکار کرنے کے لیے گیا تو طوفان آیا، طوفان میں وہ اپنے تمام جتنے اس کے لشکر میں لوگ تھے ان سے بچھڑ گیا۔ اب وہ جب بچھڑ گیا اس کو راستہ بھول گیا، اس جنگل میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، دور 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، دور ایک جھونپڑی میں اسے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ جب اس نے یہ دھواں دیکھا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی ہے جو میری آ کر مدد کر سکتا ہے۔ وہ جب گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس جھونپڑی میں ایک ضعیفہ تھی جو کچھ پکا رہی تھی۔ اس نے جا کر کہا کہ دیکھو، میں ایک سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں مشکل میں ہوں، اپنے تمام ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہوں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، کیا تم اس مشکل وقت میں میری مدد کر سکتی ہو؟ کیونکہ وہ بہت مہمان نواز تھی۔ وہ بڑھیا جو ہے اس ضعیفہ نے کہا کہ ہاں میں ضرور مدد کر سکتی ہوں۔ کہا میرے پاس ایک ہی بکری ہے، اسی کا اس نے اسی وقت دودھ دہا اور وہ اس کو دودھ پلا دیا۔ اس کے بعد اسی بکری کو اس نے ذبح کیا اور اسی سے کھانا بنا کر اس کو کھانا دے دیا۔ وہ بادشاہ وہاں پر رات کو گزار کر اگلے دن صبح چلا گیا اور جاتے وقت اس نے کہا کہ اے ضعیفہ، تو نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، دیکھ تم میرے پاس ضرور آنا، میری سلطنت میں میرے بادشاہت کے اس نظام کو ضرور دیکھنا، میرے پاس آنا، جب تمہیں کوئی مشکل ہو میرے پاس آنا، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اب وہ ضعیفہ اپنی جھونپڑی میں موجود تھی، اس کا شوہر جو تجارت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ واپس آیا۔ شوہر نے اس کو کہا کہ دیکھو یہ بکری کہاں گئی ہماری؟ ضعیفہ نے بتایا کہ اس طرح سے ایک مسافر تھا، اس کی یہ حالت تھی تو میں نے وہ جو بکری تھی اس کو ذبح کر کے اس کو کھلا دیا، کیونکہ وہ کافی دن کا پیاسا تھا، کافی دن کا بھوکا تھا، اس کا دودھ اس کو پلایا اور اسی سے ذبح کر کے اس کو کھانا کھلا دیا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو میں جس کام کے لیے گیا تھا میں اس میں ناکام ہو گیا ہوں، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں، اب ہمارا چولہا کیسے جلے گا؟ ضعیفہ نے کہا کہ اس بادشاہ نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ جب تم پہ مشکل ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ آخر وہ اس شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہی کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں۔ معصوم نے فرمایا کہ وہ ضعیفہ اور اس کا شوہر اسی دربار میں گئے جہاں بادشاہ کی سلطنت تھی۔ بادشاہ نے پہچانا اور اس کو بہت سارے تحفے تحائف دیے۔ اب مجھے تو بتا، معصوم نے اس شخص سے سوال پوچھا، کہا کہ تو بتا بادشاہ کا حق کیا بنتا تھا کہ وہ اس کو کتنا عطا کرتا؟ اس شخص نے کہا فرزند رسول، اس بادشاہ کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی پوری سلطنت اس عورت کو دے دیتا، اس ضعیفہ کو دے دیتا، کیونکہ جب وہ اس کے پاس گیا تھا، اس ضعیفہ کے پاس، اس کی پوری سلطنت وہ ایک بکری تھی،
اس کا وہی ایک رزق کا ذریعہ تھا، اس نے وہی اس پہ قربان کر دیا تھا. تو جب اس نے قربان کیا تھا تو بادشاہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی پوری سلطنت اس کو دے دیتا. تو میرے چھٹے امام نے فرمایا یہی بات ہے، یہی تجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کے نام پر، دین پر اپنا پورا کنبہ قربان کیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے پورا کنبہ قربان کر دیا، سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا، تو خدا نے اپنی جنت امام حسین علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا اس پہ